جسٹس صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے مطابق چیف جسٹس نہیں بن سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. یہ جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے 26ویں امینڈمنٹ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو باہر سے جج آئے گا کسی اور کورٹ سے تو وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گا اسلام آباد ہائی کورٹ. تو پھر یہ حکومت اگر 26ویں ترمیم لانے والے بھی تو یہی ہے نا، تو باہر سے لا کے پھر یہ کیسے بنائیں گے؟ نہیں، یہ تو اب تو جو ترمیم آئی ہے اس کے بعد تو جو چینج ججز کو ٹرانسفر کرنے کا سسٹم بدل گیا. پہلے تو تھا آرٹیکل 200 کے تحت ہوتا تھا، تو اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ مقرر کرتے تھے لوگوں کو اور وہ پھر اپوائنٹ کرتے تھے. لیکن اب جو نیا سسٹم آیا ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ کرے گا. تو وہ خود ڈٹرمن کرے گا جوڈیشل کمیشن پاکستان کی کتنے عرصے کے لیے وہ جج رہے گا جج وہاں پر. تو یہ تو اب چینج ہو گیا معاملہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ حکومت کیوں ضرورت محسوس کر رہی ہے دوسری ہائی کورٹ سے ججز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کی؟ کیوں؟ دیکھیے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایک ایسی ہائی کورٹ ہے جو کہ کوئی صوبہ نہیں ہے. اسلام آباد وہاں پر بہت کم ایسے وکیل ہیں جو کہ شروع سے پریکٹس شروع کریں اسلام آباد میں اور اس کے بعد جج بن جائیں. عام طور سے جو اسلام آباد کے جو ججز ہیں وہ باہر سے ہی آتے ہیں. کوئی لاہور سے آتا ہے، کوئی کراچی سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے. تو یہ چونکہ فیڈرل کیپٹل ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں کے ججز اب اس قسم کی آبجیکشن لے کے آ رہے ہیں. لیکن بہرصورت اب چونکہ نئی امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا. صحیح. لیکن تحریک انصاف تو یہی سمجھتی ہے کہ یہ 26ویں ترمیم ہی اسی لیے لائی گئی کہ دوسری حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے کسی بھی صوبے سے اٹھا کر لے آئیں اور جس کے خلاف استعمال کرنا چاہیں وہ کر لیں. تحریک انصاف تو الزام ہی یہ لگا رہی ہے. نہیں، دیکھیے، جہاں تک تحریک انصاف کے الزام ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ تو صحیح ہے ان سینس کہ اگر وہ کسی لاہور سے یا کہیں اور سے لے آئیں کسی کورٹ میں، لاہور میں ایک پشاور سے لے آئیں جج، ایک سندھ سے لے آئیں، تو وہ تو اس صورت میں اگر چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو اور ایک جج وہاں بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ چینج کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو منع کرنے کے لیے یہ جو آرٹیکل 200 جو آیا تھا کانسٹیٹیوشن میں، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اس جج کی مرضی سے چینج ہو سکتا ہے، اس کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور وہ یہ اس طرح اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکتے. تو لیکن چونکہ اب جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ پاورز جو ہے جج کی جو اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ڈٹرمن کرے گا. یعنی وہ اب جو رائٹ ہے گورنمنٹ کا ججز کو چینج کرنے کا وہ ادا ہو گیا. تو اوور آل دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی آبجیکشن صحیح ہے کہ ججز کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے جانا چاہیے، اس واسطے لے جاتے ہیں تاکہ حق میں فیصلہ کروا سکیں، یہ مقصد. ہاں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ مطالبہ تو آپ کو درست نہیں لگتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو ججز ہیں ان میں سے 3 سینئر ججز میں ایسے آپ کسی کو بھی ایک کو چیف جسٹس لگا دیں، باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وجوہات بتا دی جائیں، وجوہات تو بیان کی جائیں. نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ وہ تو ہے نا، وہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ کسی اور جو آئے گا جج وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا. یہاں پر چیف جسٹس ان کا ہی اپنا اسلام آباد کا جو جج ہے اسلام آباد کورٹ کا وہی چیف جسٹس بنے گا. بالکل صحیح. اور سینیارٹی کا جو تعین ہے متعلقہ ہائی کورٹ میں حلف لینے کے دن سے کیا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا. جی، یہ تو یقیناً اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ غلط ہے، کیونکہ آئین اب جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، آپ کو یاد ہوگا انسیکیورٹیز کے حوالے سے جو خطوط لکھے تھے کہ ان کی فیملیز کو ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، تو وہ خطوط اور اب یہ جو 26ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اور اب وہاں پر دوسری ججز کو لا کر دوسری کورٹ سے لگایا جا رہا ہے، کہ یہ بھی تاثر وکلا دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دبانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے.
ویسے کہنے کی تو باتیں بہت سی ہیں، لیکن یہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جو ان 6 ججز نے، جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا تھا اور وہ جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا، تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں تھا اس پہ، بلکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. وہ غلط طریقہ تھا اور اس کی وجہ سے جوڈیشری میں بہت سے پرابلمز بڑھے ہیں ان خطوط کی وجہ. لیکن ہماری جوڈیشری کیا آج سے پہلے کبھی اتنی ڈیوائیڈڈ تھی شائق عثمانی صاحب کہ بینچز بن جائیں تو پتہ چل جاتا تھا، پتہ چل جائے کہ اب یہ فیصلہ ہوگا یا اس بینچ کا ٹلٹ جو ہے یہ اس فلاں سیاسی جماعت کی طرف ہے، اس بینچ کا ٹلٹ فلاں سیاسی جماعت کی طرف ہے؟ یہ اتنی پولرائزڈ کبھی ہماری عدالت بھی رہی ہے تاریخ میں؟ نہیں جی نہیں، پہلے ایسی کبھی نہیں ہوتی تھی بات. یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ اب سوشل میڈیا جو آ گیا ہے، جس کی وجہ سے منٹ کی خبریں آ رہی ہیں، منٹ پہ پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اس سے ججز کی جو پولیٹیکل لیننگز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. پہلے تو ججز جو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا. اب مجھے یاد ہے کہ جب ہم جج ہوتے تھے تو ہم نے تو کبھی خبریں بھی نہیں سنی تھی ٹی وی پہ، اور بلکہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں ہم پہ اثر نہ ہو جائے، کیونکہ میڈیا اتنا کوریج نہیں تھا. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، گھروں میں باتیں ہوتی ہیں، بچے بات کرتے ہیں، فیملی باتیں کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ججز کا پولیٹیکل لیننگ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب پرابلمز ہو رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا حلیہ بگڑا ہے؟ 26ویں ترمیم میں کچھ باتیں اچھی بھی ہیں اور کچھ خراب بھی ہیں. یہ تو یقینی بات ہے، خاص طور سے جو سپریم کورٹ میں جو چینجز کیے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ختم کر دیا. انہوں نے اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو گیا، یعنی 2 چیف جسٹس بن گئے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ایک دوسری کورٹ کا. اس کی وجہ سے جو آج کل جو پرابلمس ہو رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز پرابلمس ہوتے ہیں اس میں. وہ ایک بینچ کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، دوسری بینچ کہتی ہے ہمارا کام نہیں ہے، تو اس سے اور مصیبتیں پڑ رہی ہیں. تو اور دوسری یہ بات کہ پہلے چیف جسٹس جو ہے سینئر موسٹ جج ہوتا تھا، اب یہ نہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ 3 کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون چیف جسٹس بنے گا. اس کی وجہ سے یقیناً تفرقات پیدا ہوں گے اور دل آزاری اور وہ وسوسے ہوں گے لوگوں کے دل میں، اور لوگوں کو یہ پتہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں اس واسطے نہیں بنایا چونکہ ہم شاید گورنمنٹ کے فیور میں نہیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کو بھی پتہ ہے جو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے تحریک انصاف نے، آپ کو لگتا ہے یہ سارا معاملہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ اگر فل کورٹ بنے گی تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن چونکہ وہ پوری جو نارمل طریقہ تھا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا، وہ طریقہ پورا ہوا تھا اور 2/3 میجورٹی سے اپروو ہوئی تھی، تو امینڈمنٹ تو آ گئی اپنی جگہ پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ امینڈمنٹ کو چیلنج کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ بیسک اسٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا چینج کیا گیا ہے. اس صورت میں وہ برخاست ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں برخاست ہو سکتی. صحیح. القادر ٹرسٹ کیس میں جو سزائیں ہوئی ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان کو، آپ کو لگتا ہے یہ سٹے کریں گی؟ اب یہ تو دیکھنا پڑے گا اس کی کیا ایویڈنس لے کے آئے وہ سامنے. جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے ایک فیور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سے کچھ ایڈوانٹیجز یہ لیے. جو ایڈوانٹیجز لیے وہ یقیناً وہ ٹرسٹ بنایا گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے اس اپنی جگہ پر. لیکن اگر وہ جو شروع میں اگر وہ حالات صحیح نہیں تھے، شروع میں اگر جو یہ ٹرانسفر کیا گیا پیسہ وہ صحیح نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد اگر آپ چیریٹیبل کام آ دیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.